الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. ساری تعریف بڑائی و کبریائی لائق و سزاوار ہے سارے جہان کے خالق و مالک اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے، اور درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہم السلام پر، خصوصاً احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ اللہب کی تلاوت کی گئی ہے. انشاءاللہ الرحمن اسی سورہ کی تفسیر کے طور پر اختصار کے ساتھ کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی. اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین. سورۃ اللہب 30ویں پارہ میں ایک سورہ ہے جس کے عام طور سے 2 نام بتائے جاتے ہیں. ایک نام اس کا ہے سورۃ اللہب. لہب کے معنی ہوتا ہے شعلہ اور چمک. اس سورہ کی پہلی ہی آیت میں ابو لہب کہہ کر ابو لہب کی مذمت بیان کی گئی ہے، جس میں بطور خاص لفظ ہے لہب. اسی لفظ لہب کو اس سورہ کا نام رکھ دیا گیا ہے. اس سورہ کا دوسرا نام ہے سورۃ المسد. اس سورہ کا سب سے آخری لفظ فی جیدہا حبل من مسد، اسی لفظ مسد کو اس سورہ کا دوسرا نام رکھا گیا. مسد کے معنی ہوتا ہے بٹی ہوئی مضبوط رسی. ابو لہب کی بیوی
کی مذمت کو بیان کرتے ہوئے قرآن مجید نے کہا کہ اس عورت کی گردن میں مونج کی یا کھجور کی یا لوہے کے تار کی رسی ہوگی، جس کے ذریعے سے اس کے عذاب میں اضافہ کا ذریعہ سمجھا جائے گا۔ اس مناسبت سے اس سورہ کا نام سورۃ المسد بھی رکھا گیا۔ تو نام دو ہوئے، سورۃ اللہب اور سورۃ المسد۔ یہ سورہ مکی ہے اور مضمون سے اندازہ ہوتا ہے جب ابو لہب نے اور دوسرے کفار و مشرکین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی راہ میں زبردست رکاوٹ کھڑی کرنا شروع کیا، تو اس پر اس سورہ کا نزول کیا گیا، سورہ کو نازل کیا گیا۔ اس سورہ کا مرکزی مضمون ہے کہ جو انسان بھی جس دور میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا، ایسے انسان کی تباہی و بربادی کا تذکرہ ہے۔ یعنی دشمنان رسول اور مخالفین رسول کی تباہی و بربادی کا تذکرہ کرنا اس سورہ کا خاص اور مرکزی مضمون ہے۔ اس سورہ میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں اسے بطور خاص سماعت کیجئے۔ 5 آیتوں پر مشتمل یہ سورہ ہے۔ اس سورہ میں 5 آیتیں ہیں۔ تین ابتدائی آیتوں میں ابو لہب کا تذکرہ ہے اور بعد کی آیتوں میں ابو لہب کی بیوی کا تذکرہ ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، پورے قرآن میں کسی دشمن رسول کا نام لے کر اس کی تباہی و بربادی کا تذکرہ نہیں کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے دشمن تھے، لیکن ان دشمنوں میں سے کسی ایک دشمن کا تذکرہ سوائے ابو لہب کے نام کے ساتھ نہیں کیا گیا۔ اب اگر کسی کے نام کے ساتھ تباہی و بربادی کا تذکرہ ہوتا ہو، اس سے دشمنی اور عداوت میں کتنا زیادہ بڑھنے کا معاملہ سامنے آتا ہے اسے سمجھا جا سکتا ہے۔ ابو لہب اس کا اصلی نام نہیں ہے، یہ کنیت ہے اور اسی نام سے زیادہ مشہور ہوا۔ ویسے ابو لہب کا اصلی نام ہے عبد العزیٰ۔ عزیٰ نامی ایک دیوی اور بت ہے جس کی اہل عرب پوجا پاٹ کرتے تھے، اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس کا نام تھا عبد العزیٰ۔ عزیٰ نامی دیوی کی عبادت کرنے والا۔ قرآن نے مناسب یہ نہیں سمجھا کہ مشرکانہ نام کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا جائے، کہ ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے ذہن و دماغ میں شرکیہ نام رکھنے کی صورتیں پیدا ہو جائیں۔ اس مناسبت سے اس کا مشرکانہ نام نہیں لیا گیا، بلکہ دوسرا وہ نام جو اس کی بعض خصوصیات کی بنیاد پر کنیت کے طور پر استعمال ہوتا تھا اس کا تذکرہ کیا گیا، کہ جس سلسلے میں دنیا میں مشہور ہے اور اسی مناسبت سے آخرت میں اور جہنم کے عذاب میں وہ جلے گا۔ اس مناسبت سے اس نام کو رکھتے ہوئے کہا سورۃ اللہب۔ لہب چمک، چہرے پہ اس کی چمک دی، پیشانی پہ چمک دی، رنگ اس کا لال کی طرح تھا، سرخی مائل، بڑا خوبصورت انسان تھا۔ اس مناسبت سے اسے ابو لہب کے نام سے چمکتا دمکتا چہرہ والے کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ تو دنیا میں اس کی یہ صورت ہوئی، لیکن مرنے کے بعد ابو لہب واقعی ابو لہب ہو جائے گا کہ جلانے والی اور لپٹ اور شعلے والی آگ میں اسے ڈالا جائے گا، کہ لہب کا معنی
آگ کا شعلہ بھی ہوتا ہے. تو دنیا میں خوبصورتی کی بنیاد پہ نام رکھا گیا، اور مرنے کے بعد جہنم سے جب دوچار ہوگا تو جہنم کے شعلے والے آگ میں یہ ڈالا جائے گا. اس مناسبت سے ابو لہب دونوں اعتبار سے اس کا نام رکھا گیا. تبت یدا ابی لہب وتب. اس آیت میں دو چیزوں کا تذکرہ ہے. ایک تو بد دعا کا ذکر ہے، دوسرا بد دعا کی قبولیت کا تذکرہ ہے. بد دعا کیا ہے؟ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. اور وتب کا معنی ہوتا ہے کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے. اس آیت کے لفظی معنی کے اعتبار سے ابو لہب کے ہاتھوں کے ٹوٹنے کا تذکرہ ہے، لیکن با محاورہ معنی کے اعتبار سے اس کا اقتدار، اس کا گھمنڈ، اس کا تکبر و پندار، اس کی بڑائی و کبریائی کا اظہار سب خاک میں ملنے والے ہیں، اس کا تذکرہ. اس لفظ تبت یدا کے ساتھ اس سورہ کی شروعات کیوں ہوئی اسے یاد رکھیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا. 40 سال کی عمر ہوئی. اللہ کے فرمان کے مطابق اقرا بسم ربک الذی خلق کے ذریعے سے آپ کو نبی اور رسول بنا دیا گیا. 3-4 سالوں تک آپ خفیہ پوشیدہ طور سے دعوت و تبلیغ کرتے رہے، یہاں تک کہ قرآن مجید کی آیت کا نزول ہوا وَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اپنے قرابت داروں کو خبردار کیجیے. اور دوسری آیت ہوئی فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. جو باتیں آپ تک پہنچائی گئی ہے اسے کھلم کھلا بیان کر دیجئے اور مشرکوں سے اعراض کیجئے، اس سے کنارہ کشی اختیار کیجئے. ان آیتوں کے نزول کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے لوگوں کو بھی اور مکہ کے عام لوگوں کو بھی ایک خاص جگہ جمع کر کے پیغام سنایا. کوہ صفا کی پہاڑی پہ چڑھ گئے اور صبح صبح آپ نے اعلان کیا یا صباح. اس زمانے میں یہ اعلان نکارہ پیٹنے کے معنی میں ہوتا تھا، اعلان کرنے کے معنی میں ہوتا تھا. کوئی خاص آدمی اعلان کرتا ہے اس کا مطلب ہے کوئی خاص اعلان ہو رہا ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زوردار آواز میں صفا کی پہاڑی پہ چڑھ کے صبح صبح کہا یا صباح، ہائے صبح کی تباہی و بربادی. اس اعلان کے سننے کے بعد بہت سارے لوگ جمع ہو گئے. پھر اس کے بعد آپ نے پہلے تصدیق کرائی. یہ بتاؤ پہاڑ کی بلندی میں میں ہوں، پیچھے کی جانب تم ہو، میرے سامنے جانب کچھ اور لوگ ہیں. جو پیچھے پہاڑ کے دشمن ہے جو تم پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، کیا تم میری اس بات کی تصدیق کرو گے؟ تو سب لوگوں نے بیک زبان کہا ہم نے آپ کی زبان سے سچائی کے سوا کچھ تو سنا ہی نہیں. تجربہ یہی ہے کہ آپ سچ بولتے ہیں، جو آپ کہیں گے مان لیں گے. اس کے بعد آپ نے فرمایا تو میں تمہیں اس زندگی کے بعد ایک دوسری زندگی سے متعلق خبردار کرتا ہوں، یعنی قیامت کی ذلت و خواری سے اور اس کے عذاب سے بچانے کے لیے میں خبردار کرتا ہوں. اتنی بات آپ نے کہی تھی کہ وہی ابو لہب جو آپ کا چچا ہے، جس نے آپ کی ولادت پر خوشی کا اظہار کیا تھا، اسی ابو لہب چچا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کے سامنے کہا تبا لک لہذا جمعتنا،
محمد تمہارا سدیہ ناز ہو، تم تباہ و برباد ہو جاؤ، اسی لیے ہم کو جمع کیا۔ یہ جملہ بڑا خطرناک تھا، صحابہ کرام کی دلی خواہش تھی کہ اس کا جواب دیا جائے، لیکن چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی ہے، کچھ ہی لوگ ابھی صحابہ تھے، ایمان والے تھے، ان کے اندر وہ ہمت و طاقت بھی نہیں تھی کہ ابھی کسی کے مقابلہ کے طور پر یہ اعلان کیا جائے۔ ابو لہب سردار تھا، خانہ کعبہ کا متولی تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا تھا، آپ کے گھر کے سامنے اس کا گھر پڑا ہوا تھا، یہ سارے معاملے تھے، تو کسی کو ہمت نہیں جو دو چار لوگ آپ کے ساتھ تھے اس کے جواب دیں، لیکن دل میں خواہش تھی، جن دو چار صحابہ ایمان والے تھے ان کے دل میں ارادہ تھا، تمنا تھی اور خواہش یہ تھی کہ اسی انداز کے اس کے جواب ملنا چاہیے۔ تو کچھ دنوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لفظ تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، اسی لفظ تب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو لہب کی تباہی و بربادی پر مکمل ایک سورہ کو نازل کر دیا اور کہا تبت یدا ابی لہب و تب۔ تب تباب سے بنا ہے، تاب با الف با، تباب مطلب تباہی و بربادی۔ نبوت کے 6 یا 7ویں سال اس سورہ کا نزول ہوا، لیکن سورہ کی اندر بیان کردہ تباہی و بربادی سے 7-8 سال کے بعد ہوا۔ پر ایک بات یاد رکھیے گا، اگر کوئی انسان کسی کے حق میں تباہی کی دعا، بربادی کی بد دعا کرتا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ دعا آپ کی فوراً سن لی جائے اور آپ کے دشمن کو تباہ و برباد کر دیا جائے۔ اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے اور بڑے دشمن کی تباہی کا تذکرہ کیا، اور اس دعا کی قبولیت کے وقت 8 سال کے بعد آیا، اس کی وداع بھی آئے گی۔ تو کیا فرمایا؟ تبت یدا ابی لہب و تب، یدان دونوں ہاتھ، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، پھر فرمایا وتب، اور وہ دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے۔ پہلے جملے میں خبر دیا گیا، پہلے جملے میں بد دعا کی گئی اور دوسرے جملے میں خبر دی گئی کہ بد دعا کی قبولیت کی گھڑی آ چکی ہے اور یہ تباہی و بربادی سے دوچار ہونا ہی ہونا ہے۔ اچھا، ابو لہب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا ہے۔ سب سے پہلے مخالفت گھر سے شروع ہوتی ہے، یاد رکھیے گا، مخالفت کرنے والا اپنا ہو یا بیگانہ، مخالفت کس چیز کی جاتی ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ 40 سالوں تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے، کسی قسم کی مخالفت نہیں تھی، سب نے آپ کو اپنے ہاتھوں ہاتھ لیا تھا، آپ کے لیے بلگیں بچھائی تھی، آپ کو آرام و سکون سے رکھا تھا، آپ کو اپنی آنکھوں کا تارا بنا کے رکھا تھا، اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھا کرتے تھے، آپ کی صداقت و سچائی کا پرچار کرتے تھے، اپنے جھگڑوں کا فیصلہ آپ سے کرایا کرتے تھے۔ کیوں کہ زبان آپ کی خاموش تھی، کچھ آپ بول نہیں رہے تھے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ابھی بولنے کی اجازت نہیں ملی تھی۔ لیکن جس دن آپ نے زبان کھولی اور جس دن آپ نے اعلان نبوت کیا اور اس کا پرچار کیا، اسی دن آپ کی مخالفت شروع ہو گئی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کسی کی برائی پہ خاموش رہیے، آپ اس کی آنکھوں کا تارا بنے رہیے، اور اگر کسی کی دکھتی رگ پہ انگلی ڈال دیجئے تو اس کی آنکھوں میں خار اور کانٹا بن جائے۔ اب اندازہ لگا لیجئے کہ کس طرف آپ کو جانا ہے۔ چاپلوسی کریں گے، مکھن بازی کریں گے، تملک پسندی کریں گے، دائیں بائیں گھومیں گے، اس کے قصیدے پڑھیں گے، اس کی تعریف و توصیف کریں گے، اس کی برائی پہ پردہ ڈالے رکھیں گے، اس کی خرابیوں کا تذکرہ نہیں کریں گے، تو لوگ آپ کو اپنے اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں، بڑی آمد کرتے کراتے ہیں،
بیٹھاتے پلاتے کھلاتے پلاتے ہیں, روزمرہ کی زندگی میں آپ کے ساتھ اچھے تعاون کا برتاؤ بھی کرتے ہیں, لیکن جس دن آپ نے زبان کھولی ہے, زبان کھولنے کے بعد مخالفت ہو جاتی ہے, تو نبی کا کام ہوتا ہے برائی پر تذکرہ کرنا, اور دشمن رسول کا کام ہوتا ہے کہ برائی سے روکنے والے کی مخالفت کرنا. کس طرف آپ جائیں گے فیصلہ کر لیجیے. آگے بڑھیے. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. ابو لہب کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں تھا, بہت بڑا تاجر, تجارت پیشہ تھا, امیر و کبیر تھا, زردار اور مالدار بھی تھا, ساتھ ساتھ متولی کعبہ اور اس کا پاسبان بھی تھا. سرداری اس کی دور دور تک پہنچی ہوئی تھی, لیکن اس کے باوجود جب اللہ کے پکڑ سے دوچار ہوا اور مخالفت رسول کے نتیجے میں عذاب الہی میں گرفتار ہوا, نہ اس کے دوسرے لوگ کام آ سکے, نہ اس کا مال کام آ سکا, نہ اس کی دولت کام آ سکی, نہ اس کی اولاد کام آ سکی. اس کا تذکرہ قرآن نے کیا کہا؟ ما اغنى عنہ مالہ وما کسب. نہ اس کا مال کچھ کام آیا, نہ اس کی کمائی کچھ کام آئی. ہوتا ہے, اس کے بارے میں مشہور ہے کہ اگر محمد نے ہمارے خلاف کچھ کر بھی دیا, یہ اس کا تنتنا تھا, اس کا دعویٰ تھا, ہمارے پاس تو مال ہے, مال کے ذریعے سے اس کا مقابلہ کر لیں گے, ہمارے پاس افرادی قوت ہے, افرادی قوت کے ذریعے سے اس کا مقابلہ کر لیں گے. مطلب کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غریب سمجھ کر, مفلس سمجھ کر, بظاہر بے یار و مددگار سمجھ کر, یتیم و نادار سمجھ کر یہ سوچا کہ تو دوسرے کے کھانے پینے پر پلنے والا انسان ہے, اس کے افراد کتنے زیادہ ہو جائیں گے اگر اس کی مخالفت, اس کی جانب سے میری مخالفت ہوئی, بددعا کے کلمات ظاہر بھی ہو گئے, تباہی و بربادی کا پیش خیمہ سامنے بھی آ گیا, تب بھی ہماری صورتحال یہ ہوگی کہ ہم مال خرچ کر کے اس کا مقابلہ کر لیں گے, اور افراد چونکہ ہمارے پاس زیادہ ہے, ان کے بعد افراد کی کمی ہے, افرادی قوت سے اس کا مقابلہ کر لیں گے. تو قرآن نے کہا سنو, نہ تمہارا مال کام آئے گا, نہ تمہاری اولاد کام آئے گی. جس جتے پر تم بھول رہے ہو, اور جس مال کی بہتات پر تم فخر کرتے ہو, اور جس سرداری کی بنیاد پہ اترا رہے ہو, جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آئے گی کوئی کام آنے والا نہیں ہے. اسی قرآن نے کیا کہا؟ ما اغنى عنہ مالہ وما کسب. نہ اس کا مال کام آیا, نہ اس کی اولاد کام آئی. نہ اس کا مال کام آیا, نہ اس کے کاروبار کام آئے. نہ اس کا مال کام آیا اور نہ اس کے سرداری کام آئی. سارے معنی اس میں لیے گئے. یہ تو دو دنیاوی عذاب کا تذکرہ ہے. اس کے بعد کہا سیصلی نارا ذات لہب, یہ جہنم کی آگ کا تذکرہ ہے. پہلے ہم دنیاوی عذاب کے ذکر سے متعلق کچھ بات سماعت کر لیں, پھر بعد میں اخروی عذاب کا تذکرہ آئے گا. ابو لہب مرا. کیسے مرا؟ ابو لہب مال کا پجاری تھا, ابو لہب سرداری کا بھوکا تھا, ابو لہب عہدہ و منصب کی تمنا رکھنے والا تھا. وہ سوچ رہا تھا کہ ابھی محمد کی سرداری تسلیم کر لی جائے گی تو ہم تو کہیں گے نہیں رہیں گے. اس لیے اس کے شیطانی دماغ نے کام کیا. جس وقت ان کے سامنے, اس کے سامنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کا اعلان کیا, اسے وہی تاب لیا کہ نبی اور رسول بن کر آئیں گے, سب ان کے دامن میں چلے آئیں گے, پھر ہمارا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہوگا. ایسا کرتے شروع ہی سے مخالفت کرتے ہیں, مخالفت کے نتیجے میں اس کے ساتھ دینے والے کم رہیں گے, میرے ساتھ دینے والے زیادہ ہوں گے. تو اللہ نے کیا کہا؟ تمہاری یہ سوچ بڑی الٹی سوچ ہے, اس کے نتیجے میں تم اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے ہو. کرتا کیا تھا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کے لیے جاتے ہیں, دو چار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں جا کے سمجھانا شروع کرتے ہیں, کسی محلے میں جا کے تبلیغ کرتے ہیں, کسی اور گاؤں میں جا کے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہیں. اس کو پتہ چلتا کہ محمد نکلے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے, یہ اس کے پیچھے ہو لیتا. جہاں تبلیغ کرتے ہیں وہاں جا کر کہتے ہیں میرا بھتیجا ہے, میں اس کا چچا ہوں, اس کے دماغ خراب ہو گیا ہے, اس کا اسکرو ڈھیلا ہو گیا ہے,
اس کی بات نہ ماننا. یہ خاندان والوں سے رشتہ ناتا توڑ لیا ہے, یہ الٹی پلٹی بہکی بہکی باتیں کرتا پاگل و دیوانہ ہو گیا ہے, اس کی بات نہ سننا. جو اس کا طرز عمل تھا. لیکن کب تک کوئی انسان کسی کی سنی سنائی باتوں میں رہتا ہے؟ اگر کوئی انسان کسی انسان کو دیوانہ اور مجنون و پاگل کہتا ہو تو سمجھدار قسم کے لوگ اس کی دیوانگی کی بات پہ غور و فکر بھی کرتے ہیں. کوئی ایسا پاگل بھی دیکھا گیا کہ جس کی بات کا جواب کسی دانشمند انسان کے پاس نہ ہو؟ تو جو انسان اسے پاگل سمجھتا ہے اس سے بڑا پاگل کوئی نہیں ہوگا. جس کا تذکرہ قرآن مجید میں سورۃ القلم میں کیا گیا, ما انت برحمت ربک بمجنون, اے نبی اپنے رب کے فضل و کرم سے آپ دیوانہ اور پاگل نہیں ہے, پاگل تو یہ لوگ ہیں. نتیجہ کیا ہوا؟ ابو لہب اس قدر مخالفت میں آیا کہ اپنے بھتیجے کے خلاف کارروائی کرنا شروع کیا, اور یہ کہا کرتا تھا مت ماننا اس کی بات کہ یہ پاگل و دیوانہ ہے. اس کے علاوہ یہ اپنا کام کاج کرنے میں بڑا مشغول رہتا تھا, کاروبار بھی چلاتا تھا, سرداری چودراہٹ بھی بگاڑتا تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے کام. لیکن ان تمام کاموں کے ساتھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کا اس نے ٹھیکہ اٹھا لیا تھا. لیکن جب اللہ کا عذاب آیا, ساری ٹھیکیداری ختم ہو گئی, ساری سرداری برباد ہو گئی, ساری دولت خاک میں مل گئی, سارا سرمایہ اس کا لٹ گیا, اور نہ اولاد کام آئی نہ کچھ کام ہوا. کیا؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے, ہجرت کے دوسرے ہی سال میں جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا. ابو لہب تو گیا نہیں, لیکن کسی ایک کو متعین کر دیا, اس کے ذمے کچھ اس کے قرضے تھے, کہ تمہارا قرضہ کی وصولیابی کی صورت یہ ہے تم میری جگہ پہ جا کے جنگ بدر میں شامل ہو جاؤ. اندازہ لگائیے, یہ اپنے دین کا ٹھیکیدار محافظ بھی کہلاتا ہے, اور دین کے خلاف کارروائی ہونے والے جنگ میں شریک ہونے کے لیے تیار بھی نہیں. کیسی دین سے محبت ہے؟ اسی انداز کی محبت آج ہمارے پاس ہے. ہم بھی مسلمان اپنے دین کے ٹھیکیدار کہلاتے ہیں, لیکن دین پر کسی قسم کا آ جاتا ہے تو وہاں شریک ہونے کے لیے اور اس آگ کو بجھانے کے لیے ہمارے پاس فرصت نہیں ہوتی ہے. اندازہ لگائیے کس کا رویہ ہم اپناتے ہیں. ابو لہب جنگ میں شریک تو نہیں ہو سکا, البتہ جنگ بدر کے موقع پہ بڑے بڑے سرداران سمیت 70 آدمی کفار مشرکین کے تحتے کیے گئے, 70 افراد مارے گئے. مفسرین نے لکھا اسی کی سوگ اس کو لگ گئی جب خبر ملی کہ جب بدر کے موقع پر بدر کے میدان میں مٹھی بھر مسلمانوں کی جیت ہو گئی ہے, اور ہم کفار و مشرکین کی سرداری کے باوجود شکست و ہزیمت سے دوچار ہونا پڑا ہے. اس کی تاب نہ لگ سکا, اور اسی سلسلے میں بیمار پڑا, کئی دن تک بیمار رہا, 1 ہفتے تقریباً بیمار پڑا رہا. اس کے بعد ایسی بیماری لاحق ہوئی جس کو عدسہ کی بیماری کہتے ہیں. عدس دال جو عام طور سے چیچک کی بیماری ہوتی ہے, وہ چکتا پوتا بدن میں نکل آتا ہے. اس بیماری کو اہل عرب چھوت کی بیماری کہا کرتے تھے. جب یہ عدس اور چیچک کی بیماری اسے لاحق ہوئی, یہ طاعون اور وبا میں گرفتار ہوا, تو ان کے بیٹوں نے اپنے گھر سے نکال کر کسی جگہ دور پہ ڈال دیا کہ آپ یہی رہیے. پرسان حال کوئی نہیں ہے, نہ مال کام آ رہا ہے نہ اولاد کام آ رہی ہے. ابھی کورونا کے زمانے میں دیکھا ہوگا بڑے بڑے ماں باپ کے محبت و پیار کے دعوے داروں کو دیکھا گیا, اگر ماں باپ کورونا کی مرض سے دوچار ہے, اسے بھی کسی کنارے میں ڈال دیا, اسے بھی کھانا ڈنڈے کی مدد سے پہنچایا جا رہا ہے, خادمہ اور خادم کے ذریعے سے کھانا کھلایا جا رہا ہے, خود وہاں جانے کی توفیق نہیں ہوتی, صرف یہ ڈر لگا ہوا تھا اس کی چھوت لگ جائے گی. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو زمانہ جاہلیت میں اس بیماری کو کہا کرتے تھے یہ چھوت کی بیماری. کئی دن تک رہا ویسے ہی پڑا ہوا, کھانا کسی طرح پہنچا دیا آتا تھا, اب اس کی موت ہو گئی. کرے گا چھوئے کون؟ تدفین کا مسئلہ کیسے عمل میں آئے گا, کیسے دفن کیا جائے گا؟ 3 دن تک پڑا رہا اس کا لاش, سڑ گیا, بدبو پیدا ہو گئی. اس کے بچوں کو لوگوں نے عار دلایا, شرمندگی دلائی. تمہیں شرم نہیں آتی تمہارا باپ مارا گیا؟ تم اس کے آخری رسم کی پابندی بھی نہیں کر سکتے ہو, رسومات آخری کا انتظام نہیں کر سکتے, اسے دفن کفن کا مسئلہ بھی نہیں بنا سکتے. لیکن وہ نہیں کیا.
کچھ غلاموں کو اور کام کرنے والوں کو بلایا گیا, اسے مزدوری دی گئی کہ اسی جگہ گڈھا کھودا اور اسی جگہ سے مٹی کے ذریعے سے آپ پتھر کے لیے ڈھاک دو. یہ اس کی موت واقع ہوئی. قرآن کیا کہتا ہے, ما اغنی عنہ مالہ وما کسب, اتنا مال رکھے آپ نے کیا کیا, وہ مال کا فائدہ نصیب نہیں ہو سکا, اس مال کے ذریعے سے آپ کا کفن دفن کا معاملہ بھی نہیں ہو سکا. اور جس بچے کی بنیاد پر اور بیٹے کو لاٹھی اور ہاتھ سمجھ کر اپنی فخر بنانا کرتے تھے, وہ تمہاری اولاد کہاں گئی؟ تمہارے اولاد بھی کام آنے کے لیے تیار نہیں. یاد رکھیے گا, بات تلف تو اللہ کے واسطے معاف کیجیے گا. اگر آج بھی کسی کا مال کام نہیں آتا اور اس کی اولاد اسے کام نہیں آتی, یقیناً اس کی تربیت میں آپ کی جانب سے کمزوری ہوئی ہوگی اور آپ نے غلط کام لیا ہے, جس کے نتیجے میں آپ کے بیٹے آپ کے ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے, یا آپ کا مال آپ کے کام آنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ سب ہمارے سامنے حقائق ہے. ابو لہب نہ مال اس کو کام آیا نہ اس کی اولاد کام آئی, اسی جگہ گڈھے میں اسے ڈالا گیا, لکڑی کی مدد سے گرایا گیا, پھر دور سے پتھر وغیرہ مٹی وغیرہ سے اسے ڈھانپ دیا گیا تاکہ اس کی بدبو باہر نہ ہونے پائے. کتنا بڑا سردار ہے, خانہ کعبہ کا متولی کہلاتا تھا, 360 بتوں کا نگہبان ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت و دشمنی اور آپ کی مخالفت کا انجام کتنا خطرناک ہوا. اندازہ لگائیے کہ فضل ایمان ہی پہ ہے, فضل نسب بھی موقوف. ابو لہب کو ہاتھ نہ تبت کی سوا, اگر آپ خاندانی اعتبار سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں, ایمان و عمل نہیں ہے, کچھ بڑا نہیں آپ ہیں. ابو لہب سے بڑا خاندانی کون ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے, آپ کے خاندان کا فرد فرید ہے, بڑا خوشنما چہرہ رکھنے والا, چمکتا دمکتا پیشانی رکھنے والا, مال و دولت والا, اپنی اولاد کی کثرت پر فخر کرنے والا. اس کا سارا غرور پانی میں چلا گیا اور مٹی میں ملا دیا, ان کے غرور کو خاک میں ملا دیا گیا. کیوں ملایا گیا؟ کہ آپ نے رسول اللہ کی مخالفت کی تھی. یہ تو دنیاوی اعتبار سے تھا. سیصلی نارا ذات لہب, ان قریب مرنے کے بعد شعلے والی آگ میں داخل ہوگا, مراد جہنم میں داخل ہوگا. وامرأتہ, اور اس کی بیوی بھی, حمالۃ الحطب, جو لکڑیوں کا گٹھر اٹھانے والی ہے, فی جیدہا حبل من مسد, اس کے گردن میں مونچھ کی بٹی ہوئی رسی ہوگی. مخالفین رسول کی 2 سزا کا تذکرہ قرآن مجید نے کیا ہے. دشمنان رسول کی 2 سزا کم از کم قرآن مجید نے بیان کی سورہ میں. شاتم رسول کی 2 سزا قرآن مقدس کی صورت میں بیان کیا گیا. ایک دنیاوی سزا تباہی و بربادی, دوسری اخروی سزا جہنم کے عذاب میں گرفتاری. اس کے بعد وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ, اور اس کی بیوی بھی اللہ کے عذاب سے دوچار ہونے والی ہے, جو لکڑیوں کا بوجھ اٹھانے والی ہے. بیوی کا نام تھا اربا بنت ابو سفیان کی بہن ہے. ابو سفیان جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے دشمن تھے, بعد میں وہ ایمان قبول کر لیے فتح مکہ کے موقع پر, اور ان کا اسلام اچھا رہا. اس لیے ان کا تذکرہ کرنے کے بجائے اربا نامی ایک خاتون, جسے ام جمیل کے نام سے جانا جاتا ہے. ابو لہب کا نام عبد العزیٰ تھا, ابو لہب کے نام سے جانا جاتا تھا. اس عورت کا نام اربا تھا اور ام جمیل کے نام سے جانی جاتی تھی. یہ بڑی خسیس قسم کی اور ذلیل قسم کی عورت تھی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتی تھی. اپنے شوہر کی محبت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت و دشمنی میں مشغول تھی. چچی تھی, اپنی چچی ہے, لیکن ڈر لگا اس کو بھی کہ میرے شوہر کی سرداری چلی جائے گی اور اسی کی وجہ سے سرداری کا خاتمہ ہوگا, ہم اسی کام تمام کر دیں گے. کیا کیا؟ وَامْرَأَتُهُ, اور اس کی بیوی بھی جہنم کے عذاب, جہنم میں داخل ہوگی. حمالۃ الحطب, جو لکڑیوں کا گٹھر اٹھانے والی. سلسلے میں کئی بات بیان کیا تھی. عرب کا محاورہ لگائی بجھائی کرنا, چگل خوری کرنا, ادھر کی بات ادھر کرنا, یہ ابو لہب کی بیوی کی خاصیت ہے. اس کو حمالۃ الحطب عام طور سے عربی محاورہ میں کہا جاتا ہے.
دوسری بات یہ ہے کہ لکڑی اتنا امیر و کبیر ہونے کے باوجود لکڑی ڈھونے کے لیے اور جنگل سے لکڑی کاٹ کر لانے کے لیے یہ جایا کرتی تھی اور اسے رسیوں میں لپیٹ کر کہیں گر نہ جائے گردن میں لپیٹ لیا کرتی تھی اور اس کو لے کے گھر آتی تھی اور اسی خاردار اور کانٹے دار لکڑیوں کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں تکلیف کا سامان پیدا کرتی تھی. کیا فرمایا؟ وَحَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اس کی بیوی جو لکڑیوں کا بوجھ اٹھانے والی، یعنی خاردار اور کانٹے دار بوجھ اٹھانے والی. دوسری بات لگائی بجائی کرنے والی، گھر میں کوئی خبر ہوئی فوراً دوسروں تک پہنچا دیا. گھر میں کسی قسم کا معاملہ ہوا چغل خوری کر دی. چغل خوروں کتنا خطرناک انجام ہے وہ لب کی بیوی سے سیکھے. عورتیں عام طور سے چغل خوری میں زیادہ ہوتی ہیں، وہ ابو لہب کی بیوی کے نقش قدم پر تو نہیں چلتی ہے. اور یہ کہنا صرف عورتیں ہی ہیں ایسا نہیں ہے، بہت سے مرد حضرات بھی ایسے ہیں ان کا کھانا پانی اور دانہ ہضم نہیں ہوتا ہے جب تک کہ 70 جگہ پر ایک مخفی بات کو بیان نہ کر دے اور چغل خوری کر کے لگائی بچھائی نہ کر دے. یاد رکھیے گا وہ حسد کی بھٹی میں جلتے رہیے، میدان محشر کے بعد پشیمانی سے دوچار ہوں گے اور جہنم کی بھٹی بھی جلیں گے. اللہ محفوظ رکھے آمین. حمالۃ الحطب، یہ لکڑیوں کا گٹھر اٹھانے والی. فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں مونج کی بٹھی ہوئی رسی ہوگی. حبل من مسد کی تعریف میں کئی ساری باتیں آئی ہیں کہ کھجور کے تنوں سے تیار کردہ یا اس کے چھلکوں سے تیار کردہ رسی میں اس کی گردن کو باندھ دیا جائے گا، یا لوہے کے تار کی رسی سے ان کے گردن کو رسید دیا جائے گا وغیرہ ذالک. مقصد کیا ہے؟ یہ عورت جہنم میں جائے گی. دنیا میں اپنے جس شوہر کا سپورٹ کی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے لیے، اس عورت کو کل میدان محشر کے بعد جہنم میں ذمہ دار بنایا جائے گا کہ تمہارے گردن میں جو رسی پڑی ہوئی ہے اس گردن کی رسی سے جہنم کی آگ کے بڑے بڑے حصوں کو لپیٹ سپیٹ کے لاؤ اور اپنے شوہر پر ایندھن کا کام کرو اور اسے برساؤ. اللہ رحم فرمائے. حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. بعض لوگ کہتے ہیں تفسیر کے طور پر یہ بات بیان کی گئی کہ اس کے پاس ایک ہار تھا، گلے، عورتوں کے پاس گلے کا ہار، اس کی بڑی چاہت ہوتی ہے. اس نے کہا رسول کی اور محمد کی مخالفت میں اگر یہ ہار ہمارا بیچنے کی نوبت ہے ہم بیچ دیں گے اور اس کی مخالفت میں کسی قسم کی کمی نہیں کریں گے اور اپنے شوہر کی تائید کریں گے. وہی یار اس کے لیے وبال جان ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں ایک مرتبہ رسی کے ساتھ جنگل گئی، لکڑی کاٹ کے گردن پہ رکھی، سر پہ رکھی اور گردن میں رسی کو لپیٹ دیا. ایک بار گری، بے ہوش ہوئی اور اسی لکڑی کے رسید سے اس کی موت واقع ہو گئی. حمالۃ الحطب کی تفسیر بعض لوگوں نے یہ بیان کی. اور اخروی لحاظ سے دیکھیں گے تو جہنم میں موٹے موٹے رسوں میں یا موٹے موٹے تاروں میں اس کے باندھ دیا جائے گا کہ ادھر سے ادھر بھاگنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی. فی امد ممددہ قرآن نے کہا ہے کہ موٹے لمبے لمبے ستونوں میں جہنمیوں کو باندھ دیا جائے. مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا ہے یا کرتی ہے اسے سمجھنا چاہیے کہ وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے. پورے اس سورہ لہب میں جو بات بیان کی گئی وہ یاد رکھیے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت انسان ہونے کی بنیاد پر نہیں کی گئی تھی. مخالفت کب کی گئی؟ انسان میں جب انہیں نبی بنایا گیا تو در حقیقت نبی ہونے کی حیثیت سے مخالفت ہوئی. آج بھی اگر کوئی انسان کسی انسان کو بڑا اچھا سمجھتا ہے اچھی بات ہے، لیکن اچھا سمجھنے کے ساتھ ساتھ اگر اس کی کسی اچھی بات کی مخالفت کرتا ہے وہ ابو لہب کی جماعت میں اپنے آپ کو شامل کرتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا گزشتہ کی بات آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ ان شان گوبل ابتر، اے نبی آپ کا دشمنی نسل کٹا ہوا ہے. وہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی گئی. 3 بیٹے پیدا ہوئے اور تینوں بیٹے انتقال کر گئے تو لوگوں نے کیا کہا؟ محمد تو بے نسل ہو گیا. اللہ نے اس کی جگہ پر کہا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تو آپ کو خیر کثیر عطا فرما دیا ہے. اور اس کے بعد کا دشمن تو آپ کے تباہ و برباد ہو جائیں گے. اس آیت میں بھی اس سورہ میں یہی کہا گیا کہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے. اس لیے بھائیوں ہم اللہ کے رسول کی امت ہے، ان پر دین و ایمان ہمارا ہے، ہم ان کی بات تسلیم کرتے کراتے ہیں. خوشی ناخوشی ہر موقع پر ان کی بات تسلیم کرنی چاہیے اور مخالفت سے پرہیز کرنا چاہیے. اللہ نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الہی جو ہمیں بیمار انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما دے.
جو مقروض ہے انہیں قرضہ ادا کرنے کی سہولیات فراہم کر دیں۔ جن جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے مریض کی شفا کے لیے یا کسی کے آپریشن کی کامیابی کے لیے یا کسی بھی اعتبار سے ان کی سہولیات کی فراہمی کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے فضل و کرم سے ان تمام کو شفا کامل و عاجل عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔